कैसे हैं स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। हाजिर हूँ एमएफ इंग्लिश सेंटर से। आज हम पढ़ेंगे द लास्ट सरमन ऑफ द होली प्रॉफिट। ये हमारी सिंटैक्स बुक बोर्ड का जो है पहला चैप्टर है। और इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको कहूँगा कि मेरी वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। आपका सब्सक्राइब और लाइक करना हमारे लिए एक फ्यूल का काम करता है। और जो मेरे चैनल का लिंक है उन बच्चों तक शेयर कर दीजिए जो ऑलरेडी 9 मैट्रिक में हैं या जो ग्रामर या इंग्लिश सीखना चाहते हैं। तो हमारे चैनल पे आपको ग्रामर और 9 मैट्रिक के कोर्स से रिलेटेड वीडियो मिल जाएंगी। चलें शुरू करते हैं हमारा सब्जेक्ट। तो इसमें जो मैं आपको इस तरह से पढ़ाऊंगा कि मैं पैसेज टू पैसेज पढ़ूंगा। जैसे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर कुरैश तक मैंने एक पैसेज पढ़ा, फिर इसकी मैं उर्दू ट्रांसलेशन करूंगा। उसके बाद मैं आपको इसमें जो हार्ड वर्ड आएंगे ना उनके मायने बताऊंगा, तो आप लोग उसको लिख लीजिएगा। ठीक है, चलें शुरू करते हैं। Hazrat Muhammad sallam, peace be upon him, the Prophet of Islam, was born in 571 AD at Makkah. He belonged to the noble family of Quraysh. हज़रत मोहम्मद सल्लम पीस भी अपॉन हिम, यहाँ इंग्लिश में दुरूद पढ़ना है तो आप उर्दू में ही पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम के पैगंबर हैं। वो पैदा हुए 571 AD आफ्टर द डेथ ऑफ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मक्का में। वो ताल्लुक़ रखते थे मोअज़्ज़िज़ कुरैश के घराने से। दूसरा पैसेज जो है हमारे पास ये है कि अवर होली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ द लास्ट ऑफ द प्रॉफिट। द कुरैश यूज्ड टू वर्शिप आइडियल एंड डिड नॉट बिलीव इन वन गॉड। इसकी उर्दू जो है ये कि हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लास्ट आखिरी नबी हैं। और कुरैश जो हैं वो इबादत किया करते थे मूर्तियों की और नहीं भरोसा करते थे यानी नहीं यकीन रखते थे एक खुदा में। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम asked the Quraysh not to worship their false god. He told them that he was prophet of Islam and asked them to worship the one and the only true God. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश से कहा कि नहीं इबादत करो अपने झूठे खुदाओं की, और उन्होंने कहा कि वो अल्लाह के नबी हैं और उनसे कहा कि नहीं इबादत करो और सिर्फ़ इबादत करो एक अल्लाह की, यानी अल्लाह की तरफ इबादत करने का कहा, यानी सच्चे खुदा की। यहाँ पे वर्शिप के मायने जो हैं वो इबादत के हैं। अगला पैसेज जो है वो हमारे पास ये है कि मोस्ट ऑफ देम रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट इस्लाम। दे थ्रोट दैट बाय preaching Islam he was against their God and their ancestor. They opposed this new faith and their bitter opposition caused the Prophet sallallahu alaihi wasallam much agony and lots of trouble. तो उनमें से बहुतों ने इनकार कर दिया इस्लाम कबूल करने से, और उन्हें लगता था कि तबलीग इस्लाम से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़िलाफ़ हैं उनके खुदाओं के और उनके आबा व अजदाद के। वो ख़िलाफ़ हो गए इस नए अकीदे के और ख़तरनाक दुश्मन बन गए, और जिस दुश्मनी की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ें और बहुत ज़्यादा परेशानी हुई। चलें अब इसमें हार्ड वर्ड देख लेते हैं। रिफ्यूज़ का मतलब इनकार करना, एक्सेप्ट का मतलब कबूल नहीं करना, थ्रो का मतलब होता है सोचना, और प्रीचिंग यानी तबलीग करना। प्रीचिंग के मायने होते तबलीग करना, और बाकी तो आप लोगों को बताओ। एंसेस्टर के मायने होते आबा व अजदाद, और अपोज के मायने होते हैं अपोजिशन नहीं मानना। फेथ के मायने होते हैं अकीदे के, और बिटर के मायने होते सख्त, और अपोजिशन यानी मुखालिफ। जैसे आपने सुना होगा सेनेट की अपोजिशन है। कॉस यानी वजह बन गई थी ये अपोजिशन, और बहुत तकलीफ़ यानी शदीद तकलीफ़ और बहुत ज़्यादा परेशानी दी। अगला पैराग्राफ जो है वो हमारे पास पैसेज है वो ये है कि देयर ऑपोजिशन टू इस्लाम बिकम सो फेयर एंड टेरेबल दैट ही हैड टू आस्क द बिलीवर टू माइग्रेट टू मदीना इन 622 AD. द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिमसेल्फ अकम्पनीड बाय दिस फेथफुल फ्रेंड हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला माइग्रेट टू मदीना. दिस इवेंट इज़ नोन इन हिस्ट्री एज अ हिजरा. ये जो मुखालफीन थे इस्लाम के लिए बन गए बहुत खूनरेज़ और ख़तरनाक, जिसकी बिना पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहना पड़ा अपने मानने वालों को कि वो हिजरत करें मदीना. और ये इन लोगों ने जो हिजरत करी वो करी 622 आफ्टर द डेथ ऑफ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम. प्रॉफिट यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मौजूद थे उनके ईमानदार और वफ़ादार दोस्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक, और ये भी माइग्रेट कर गए मदीना. ये जो तारीख़ी वाक़या है हिस्ट्री में कहलाता है हिजरा. चलें तो अगला पैसेज जो है हमारे पास ये है कि
In Medina, the Prophet, peace be upon him, founded an Islamic society based on the three principles that all power belong to Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam in his prophet, and all Muslim are brother to one another. تو مدینہ میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قائم کی ایسی سوسائٹی جس کی بنیاد رکھی گئی 3 اصولوں پر کہ ساری پاور اللہ کو بلونگ کرتی ہے، یعنی اللہ کی طرف ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، اور تمام مسلمان بھائی ہیں آپس میں. یہاں پر جو ہے فاؤنڈیڈ کا مطلب ہے قائم کرنا، اور بلونگ کا مطلب ہے تعلق رکھنا، یعنی ساری پاور اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھتی ہے. اگلا جو پیسج ہے وہ ہمارے پاس یہ ہے کہ ہی رائز وومن فرام دا اسٹیٹس آف چیٹل ٹو کمپلیٹ لیگل کوالٹیز وتھ مین. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اٹھایا عورتوں کا اسٹیٹس اور دیے ان کو حقوق قانونی طور پر حصے جائیداد میں. یہاں پر چیٹل کے معنی جو ہیں وہ ہیں ہمارے پاس جائیداد کے. تو چیٹل کے معنی ہوتے ہیں جائیداد کے، اور لیگل کے معنی ہوتے ہیں قانونی شرعی، اور کوالٹیز کے معنی ہوتے ہیں دینا. صحیح ہے، تو مجھے امید کروں گا آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. تو ہارڈ ورڈ کے معنی ضرور لکھ لیجئے گا. چلتے اپنے اگلے پیراگراف کی طرف، اپنے اگلے پیسج کی طرف. ہی میڈ پیپل ٹو لیو وتھ فیتھ، sincerity and honest dealing, and for the first time in history made universal human brotherhood a faith and principle of common law. This support and guide in all that work was the Quran. اب اس کی اردو جو ہے ہمارے پاس یہ ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بنایا، لوگوں کو سکھایا، یعنی لوگوں کو رہنا عقیدے کے ساتھ، صداقت کے ساتھ، اور کاروبار سکھایا اور ایمانداری کے ساتھ کرنا. یہ پہلی بار تھا تاریخ میں کہ بنا یونیورسل یعنی عالمگیر بھائی چارہ. اور یہ جو فیکٹ اور یہ جو پرنسپلز تھے، یعنی یہ جو اصول تھے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان تمام کاموں کی تائید اور رہنمائی قرآن مجید سے تھی. چلتے اپنے اگلے پیسج کی طرف. ان دا 10th year of ہجرہ the prophet together with his follower want to perform Hajj at Makkah. ہجرت کے 10ویں سال میں آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم اپنے فالوور کے ساتھ حج کرنے کے لیے گئے مکہ. یہاں فالوورز کے معنی جو ہیں وہ ہیں ماننے والے کے، اور وائنڈ کے معنی جانا، اور پرفارم کے معنی کرنا. صحیح ہے، اگلے پیسج کی طرف چلتے ہیں. آن دس ہسٹورک اوکیجن ہی ایڈریس اے ویری لارج گیدرنگ آف مسلم آن ماؤنٹ عرفات. دس ایڈریس proved to be his last Hajj yani sermon. In this sermon he once again repeated the message of Islam. اس تاریخی موقع پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جبل عرفات پر مسلمانوں کے بڑے مجمع سے خطاب فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ ان کا آخری حج ہوگا، اور اس حج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بار اسلام کا جو پیغام تھا اس کو دہرایا. یہاں پر جو اوکیجن کے معنی ہیں یہ واقعے کے معنی، یعنی کسی موقع کے معنی، خاص موقع. ایڈریس یعنی خطاب کرنا، دیکھیں یہاں بھی آ رہا ہے، یہاں پر ایڈریس کی 3rd فارم آ رہی ہے، یہاں پر ایڈریس کی 1st فارم آ رہی ہے. اور پروف مطلب بتایا، ثابت کیا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک ہی حج کیا جو پہلا اور آخری حج ہوا. صحیح ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اگلے پیسج کی طرف چلتے ہیں. ہی سیڈ دیر از نو گاڈ ایکسیپٹ اللہ، ہی از دا اونلی گاڈ. No one share his authority and power. He fulfill his promise and help his prophet against the forces of evil. اب اس کی اردو جو ہے وہ یہ: کوئی خدا نہیں ہے اللہ کے علاوہ، اللہ تعالیٰ ہی واحد خدا ہے، اور کوئی شریک نہیں ہے اس کے اقتدار میں اور طاقت میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا کر دیا، اللہ نے پورا کر دیا اپنے وعدے کو، اور مدد کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایونٹس کی یعنی بری طاقتوں کے خلاف. اب یہاں پر جو ایکسیپٹ ہے اس کے معنی ہے اللہ کے علاوہ کے معنی ہیں ہی از دا اونلی گاڈ، اللہ صرف واحد خدا ہے. اور شیئرز کے مطلب ہوتے ہیں بانٹنا، کوئی نہیں تعلق رکھتا، یعنی بانٹنا، تعلق رکھنا. فل کے معنی ہوتے ہیں پورا کرنا، اور پرومس کے تو آپ کو معنی پتہ ہی ہے، وعدہ کرنا ہوتے ہیں. چلتے اپنے اگلے پیسج کی طرف. O people, listen to me carefully. We may not have the opportunity to meet again in such as assembly after today. He quoted a verse from the Holy Quran and said, Allah say, O mankind, we created
you from a male and female and made you into tribes and nations so as to be no one from the other. او لوگو سنو مجھے دھیان سے، شاید ہمارے پاس موقع نہیں ہوگا دوبارہ ملنے کا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرما دیا تھا یہ ان کا آخری حج ہے. اور اس طرح کی دوبارہ مجمع سے خطاب کرنے کا، یعنی اسمبلی یعنی مجمع یا پھر یعنی ایک سیمینار. تو آفٹر ٹوڈے، آج کے بعد، آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے حوالہ دیا آیت سے، اللہ کے قرآن سے، کہ اللہ نے کہا کہ او مین کائنڈ، او انسان، میں نے تمہیں بنایا ایک مرد اور عورت سے اور بانٹ دیا تمہیں، ٹرائبس یعنی بانٹنا، نیشن میں، تاکہ تمہاری پہچان ہو سکے. اگلا جو پیسج ہے وہ جو ہے ہمارے پاس یہ ہے کہ اینڈ ان دا آئی آف اللہ دا موسٹ رائٹیس از دا موسٹ آنریبل امنگ یو ان دا لائٹ آف دیس ورڈس، نو عرب از سپیریئر ٹو نون عرب. اس کی اردو جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک وہی سے زیادہ عزت والا وہی ہے جو زیادہ متقی ہے. آیت کی نظر میں کوئی عرب اس سپیریئر یعنی کسی عرب کو فوقیت حاصل نہیں ہے کسی نون عرب سے. یہاں پر رائٹیس جو اس کا مطلب ہوتا ہے متقی، اور آنریبل یعنی عزت دار. تو اگلے پیسج میں فرمایا گیا نور از اے وائٹ مین ان اینی وے بیٹر دین اے بلیک مین. نہیں گورا آدمی، یعنی جو گورا ہوتا ہے، گورا آدمی عزت دار ہے کسی بھی طرح بلیک مین سے، صرف تقوی کو چھوڑ کے، یعنی رائٹیس کو چھوڑ کے. تو اگلا پیسج جو ہے وہ ہمارے پاس یہ ہے کہ صرف اچھائی بناتی ہے انسان کی اسے دوسرے سے اعلیٰ. کسی تمام انسانیت کو پیدا کیا گیا آدم علیہ السلام، تمام انسان اولاد حضرت آدم علیہ السلام کی، اور آدم علیہ السلام کو بنایا گیا مٹی سے. اور اگلا پیسج جو ہے وہ ہمارے پاس یہ ہے کہ I therefore crush under my feet all a false claim to greatness and superior founded on blood or wealth. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں فرمایا کہ اس لیے میں ان تمام جھوٹے دعووں کو جن کے مطابق بڑائی اور برتری کا معیار خون یا دولت ہو اپنے پاؤں تلے رونتا ہوں. پہلے جو ہے آپ کو پتہ ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے پہلے جو عزت تھی نا وہ اسی کی ہوتی تھی، یا جو اچھے قبیلے سے تعلق رکھتا تھا یا جو امیر ہوتا تھا. تو اسی لیے ویلتھ اور بلڈ کہا گیا. اور یہاں پر سپیریئر کا مطلب ہے عظمت، فاؤنڈیڈ مطلب گریٹنس کا مطلب ہے اچھائی. تو چلتے ہیں اپنے اگلے پیسج. ہی فردر سیڈ او پیپل اے مسلم از another مسلم بردر اینڈ آل مسلم آر بردر امنگ دیم سیلف. آپ نے مزید فرمایا کہ او انسانوں، تمام مسلمان ایک دوسرے مسلمان کے بھائی ہیں، اور تمام مسلمان ایک آپس میں بھائی ہیں. اس پہ دیکھیں بہت زور دیا گیا. بھائی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہمارے یہاں بہت زیادہ تفریق ہے، مطلب آپس میں لوگ لڑتے رہتے ہیں مسلمان ہونے کے باوجود بھی. تو اسی لیے اس بات کو پر زور دیا گیا کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی ہیں اور آپس میں مت لڑو. چلتے اپنے اگلے پیسج کی طرف. فائنلی ہی سیڈ آئی ہیو given you the message of Allah. I am leaving among you a thing which will guide you. If you act according to it, you will never go wrong in this is holy book of Allah. آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تمہارے درمیان، میں نے تمہیں دے دیا ہے میسج، دے چکا ہوں میسج اللہ کا، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمانے کا کہا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا حجۃ الوداع سے. اور میں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں وہ چیزیں جس پہ اگر تم جس کے مطابق اگر تم عمل کرو گے تو کبھی بھی غلط نہیں ہوگے، اور وہ اللہ کی کتاب ہے. اگلا پیسج جو ہے ہمارے پاس وہ یہ ہے کہ all through the prophet peace be upon him is no more with us. We have the holy Quran to give us guide. We should read it daily and try to understand what it teach. If we make a habit of acting according to its teaching, we will very soon achieve our former greatness in the world. اسی لیے اگر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اب ہمارے درمیان نہیں ہیں، مگر ہمارے پاس ہے قرآن ٹو گیو اس گائیڈنس، ہماری رہنمائی کے لیے، تو ہمیں پڑھنا چاہیے روزانہ اسے اور سمجھنا چاہیے اور اس کی تعلیمات کو. اف وی ایکٹ، اگر ہم بنا لے عادت
عمل کرنا اس کی تعلیمات کے مطابق. اگر ہم جو بھی کام کریں اس کی تعلیمات کے مطابق کریں, وی ول ویری سون اچیو, ہم بہت جلدی حاصل کر لیں گے ہماری دوبارہ وہ جو ہماری عظمت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں, وہ دوبارہ حاصل کر لیں گے اگر ہم قرآن و سنت پہ چلتے ہیں. تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ چیپٹر سمجھ میں آیا ہوگا. میں نے ورڈ ٹو ورڈ بھی اس کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کی ہے, مطلب جو ورڈ ٹو ورڈ لکھا ہوا ہے ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کی ہے میں نے اس کی, اور ہارڈ لفظ کے معنی بھی بتا دیے ہیں. تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ چیپٹر سمجھ میں آیا ہوگا. تو میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجیے گا, اور اس ویڈیو کا لنک ان بچوں تک ضرور شیئر کیجیے گا جو 9 میٹرک میں ہیں اور ان چیپٹرز کو پڑھ نہیں پا رہے ہیں یا سمجھ نہیں پا رہے ہیں, تو ویڈیو سے آسانی ہو سکے گی. تھینکس فار واچنگ.